دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ہماری 50 حدیثوں کا اختتام ہو گیا ہے، یعنی 50 حدیثیں مکمل ہو گئی ہیں۔ 51ویں حدیث پاک عرض کر رہے تھے جس کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا کہ اداء الخمس من الایمان، خمس کا ادا کرنا ایمان سے ہے۔ خمس عربی زبان کے لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے 5واں حصہ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 1 حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو چونکہ 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے ہے اور 5ویں حصے کو خمس کہتے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اداء الخمس من الایمان، خمس کا ادا کرنا ایمان سے ہے۔ اور یہ پرانی بحث سے آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعمال کو ایمان کا ایک حصہ اور جز تصور کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے خمس کا ادا کرنا، یہ اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ اور احناف کے نزدیک ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اسے حق اور سچ سمجھنا، اس کے حق اور سچ ہونے کا یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اور یہ یقین ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، تو یعنی جانب مخالف بالکل ختم ہو جائے، جانب مخالف ہر چیز کے اندر یس یا نو کا عنصر ہوتا ہے، اگر آپ یس پر جم گئے، نو بالکل ختم ہو گیا، یہ یقین ہے، یا نو پر آ گئے، یس ختم ہو گیا، تو یہ یقین ہے۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ بالکل حق اور سچ ہے، یہ ایمان ہے۔ تو ہم صرف تصدیق بالقلب یعنی دل کی کیفیت کا نام ایمان رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اعمال کا ایمان سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی اچھے عمل کرتا ہے، اس سے ایمان میں تقویت حاصل ہوتی ہے، مضبوطی حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مقدار گھٹتی بڑھتی ہے، تو یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رہے۔ تو اس پر ایک حدیث پاک لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بیٹھتا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹھہرو، قیام کرو، حتیٰ کہ میں اپنے مال سے کچھ حصہ تمہیں دوں۔ تو میں ان کے ساتھ 2 مہینے تک رہا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ جب عبد القیس کا وفد، یہ قبیلہ تھا عبد القیس کا وفد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی قوم ہے؟ راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے یا یہ فرمایا تھا کہ یہ کون سا وفد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ، ہم عبد القیس قبیلہ تھا، ربیعہ اس کا ایک شاخ تھی۔ آپ نے فرمایا اس قوم کو یا اس وفد کو خوش آمدید، مرحبا، تم لوگ شرمندہ ہوگے نہ نادم ہوگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار کا قبیلہ مدر ہے، تو آپ ہمیں کوئی فیصلہ کن حکم بتا دیں، کوئی پکا حکم بتائیں جس کی خبر ہم اپنے پیچھے والے لوگوں کو پھر دے دیں اور اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں نے پھر آپ سے کچھ مشروبات جو وہ پیتے تھے، شرابیں وغیرہ بنا کے کچھ شربت بناتے تھے، اس کے بارے میں کویسچن کیا۔ انہوں نے آپ سے مشروبات کے برتنوں کے متعلق کویسچن کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 کاموں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز، اور آپ نے انہیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، رمضان کے روزے رکھنے اور مال غنیمت کے 5ویں حصے کو ادا کرنے کا حکم دیا، یہ خمس جو ہے، اور ان کو 4 قسم کے برتنوں میں پینے سے منع فرما دیا، ایک سبز رنگ کے گھڑے سے،
دوسرا کھوکھلا کدو سے، کھوکھلی لکڑی سے، اور تارکول ملے ہوئے برتن سے، اور فرمایا کہ تم ان کو یاد کر لو اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں کو اس کی خبر دے دو۔ یہ ایک لفظی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ یہ اصل میں مختلف عجمی زبانیں جانتے تھے۔ ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹرانسلیٹر تھے، یہ ٹرانسلیشن کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب عجمی وفد آتے تھے کوئی لوگ باہر سے، تو یہ پھر ان کو ابو جمرہ سے فرماتے تھے کہ تم ان کی بات سنو اور عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے مجھے بتاؤ۔ پھر آپ عربک میں کلام فرماتے اور وہ ابو جمرہ ٹرانسلیشن کر کے پھر ان لوگوں کو بتاتے تھے۔ اور اس میں یہ توجہ طلب بات ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ قیام کرو حتیٰ کہ میں اپنے مال سے کچھ حصہ تمہیں دوں۔ اس پر فقہاء اسلام نے اس کی شرح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینی معاملات میں معاونت کی باقاعدہ اجرت لینا شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دنیاوی باتیں تو کرتے نہیں تھے، دینی معاملات منتقل کرتے تھے عجمی لوگوں میں۔ اس کی ٹرانسلیشن کے آپ نے باقاعدہ ان کو آفر کی کہ تم میرے ساتھ قیام کرو، میں تمہیں پیسے دوں گا، مال دوں گا، گویا کہ تمہاری جو محنت ہے میں اس کی اجرت، ایک سیلری تمہیں دوں گا، اور وہ آپ کے ساتھ رہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ دینی معاملات کی اجرت لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ علماء متقدمین نے عبادات کے اوپر پیسہ لینا یہ منع کیا تھا، لیکن علماء متاخرین نے ضرورت زمانہ کے اعتبار سے، ضروریات دین کے اعتبار سے، کہ اگر ہم سیلری کو، اجرت لینے کو منع کر دیں گے تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو پھر حل ہی نہیں ہوں گے، اور دین کے معاملات، دین کے کاموں کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر امام کو بغیر تنخواہ کے رکھا جائے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ پھر ذریعہ معاش کی تلاش میں جائیں گے۔ اب یہاں نمازی موجود ہوں گے، پتہ چلیں گے حضرت صاحب جو ہیں وہ تو بازار میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو پھر نمازیں کیسے ہوں گی؟ اسی طرح اگر مؤذن کو تنخواہ نہ دی جائے تو وہ اپنے بیچارہ کام کر رہا ہے، اذان دینے نہیں پہنچ سکا تو مسجد میں اذان ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم، اگر یہ اس میں قاری حضرات کو جو حفاظ ہیں ان کو پیسے نہ دیے جائیں تو پھر لازم بات ہے کہ اپنے ذریعہ معاش کی تلاش میں وہ بیچارے اس طرف نہیں آ سکیں گے، تو قرآن پاک پڑھانے کا، ناظرہ کا اور حفظ کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو دینی استاد ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ ٹیچرز ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کی تنخواہوں کا معاملہ ہے، اگر ان کو تنخواہ نہ دی جائے تو پھر وہ دین کیسے پڑھائیں گے؟ وہ اپنے ذریعہ معاش میں مصروف ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ مطلب بہرحال اس میں اختلافی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ اگر ایک امام تنخواہ لیتا ہے، نماز پڑھانے کی اجرت لیتا ہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا؟ بعض نے کہا نہیں ملے گا، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نمازیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہے اور اس کا قصد و ارادہ تنخواہ لینے سے فقط یہ ہے کہ میں چونکہ یہاں پہ پابند ہو گیا ہوں، میں اگر اس وقت کے یہ میں اس کا پیسے نہیں لیتا تو پھر مجھے باہر جا کے کام کرنا پڑے گا، اور ابھی میں پابند ہو گیا ہوں تو کام نہیں کر سکتا ہوں، تو اس لیے میں پیسے لے رہا ہوں، نمازوں کے کو بیچنا اس کا مقصود نہ ہو تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ صحیح مسئلہ یہی ہے۔ جیسے اب یہ ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کی کہ آپ میرے پاس رہیں، ٹرانسلیشن کریں اور میں آپ کو پیسے دوں گا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو آپ بازار میں نظر آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کماؤں گا نہیں تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اگر آپ کاروبار کریں گے تو کار خلافت کیسے چلے گا؟ یعنی خلافت کے معاملات کیسے چلیں گے؟ پھر صحابہ کرام نے باہم مشاورت کر کے باقاعدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیت المال سے ایک حصہ مقرر کر دیا تھا، آپ کو گھر میں پھر وہ دیا جاتا تھا راشن وغیرہ۔ تو یہ یقینی سی بات ہے کار خلافت یعنی خلافت کے کام کے لیے ایک بدلہ مقرر کیا گیا تھا۔ اب اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یقیناً پاکیزہ نیت ہوگی کہ وہ خلافت جو کر رہے ہیں، جو امور خلافت ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر سر انجام دے رہے ہیں، اور چونکہ وہ پابند ہو گئے، کاروبار نہیں کر سکتے، تو پھر اس لیے اتنا اپنے حصہ اپنے لیے مقرر کر لیا کہ چلے میں اس گھر تاکہ میرا گھر بار چلتا رہے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب نہیں ملے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ ملے گا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی مجاہدین تھے وہ باقاعدہ
تنخواہ لیتے تھے، سیلری پر تھے، بلکہ جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ نے سب کی تنخواہیں ڈبل کر دی تھیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کرپشن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تنخواہیں بڑھا دو۔ اور یہ کاش ہمارے سب جگہ یہ حکمرانوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ جو ہماری کرپشن ہے، جو پولیس کا محکمہ بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، تو ان بیچاروں کی تنخواہیں تو دیکھیں کیسی ہیں۔ ایک ایک کانسٹیبل کے 3 4 5 بچے ہیں اس دور کے اندر، پھر پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، پھر بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانے کا معاملہ۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذاللہ ان کے لیے رشوت لینا یا کچھ اور جائز ہے، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ جب ان کی تنخواہیں اتنی کم رکھی جائیں گی تو یقینی سی بات ہے کہ برائی کا راستہ تو گویا کہ ہم ہی ان کو دکھا رہے ہیں۔ تو ان کی تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے، پھر ڈیوٹی بھی ان سے اسی حساب سے لینی چاہیے، تو پھر یہ معاشرے میں نکھار پیدا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کردہ یہ اصول اور بیان کردہ یہ اصول یورپ کنٹریز میں وہاں کی حکومتوں نے حاصل کر لیا ہے۔ وہ اپنے امپلائی کو اتنے زیادہ تنخواہ دیتے ہیں کہ وہ کسی اور طرف جانے کو سوچتے ہی نہیں ہے، کوئی برائی اس کے ذہن میں نہیں آتی، وہ دیانتداری کے ساتھ کام کر کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس اصول کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے بہرحال ہمارے موضوع کے اعتبار سے کہ اگر کوئی اپنے وقت کا یعنی اپنے آپ کو پابند کسی دینی معاملے کے لیے کرتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ وہ اجرت لیتا ہے کیونکہ میں اتنے عرصے پابند رہوں گا، میں اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ اس کے لیے بالکل شرعاً جائز ہے، لیکن اسے عبادت فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی کرنی چاہیے۔ وہ اپنی عبادت کے قصد و ارادے سے پیسہ نہ لے، بس اتنی اپنی نیت کی اصلاح کر لے، انشاءاللہ اس کو ثواب بھی حاصل ہوگا، جیسے کہ ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفر کر رہے ہیں۔ اگر اس میں ثواب کا پہلو نہ ہوتا، اگر یہ ناجائز ہوتا، تو پھر آپ کیوں اس کو آفر کرتے، غلط چیز کی آفر کرتے؟ یا ابو جمرہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا پیسے لے کے، مجھے ثواب تو ملے گا ہی نہیں۔ اس لیے اس قسم کے خیالات کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور صحیح جو اصول ہے اور تعویل ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک انسان عمل اللہ تعالیٰ کی فقط رضا کے لیے ہی کر رہا ہے، لیکن اگر سیلری وغیرہ لے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے اس وجہ سے کہ میں نے اپنے آپ کو اس معاملے کے لیے پابند کر دیا ہے، پابند رہنے کے پیسے لے رہا ہے یا وقت کے پیسے لے رہا ہے، تو بالکل شرعاً جائز ہے اور ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ کہتے ہیں میں 2 مہینے تک آپ کے پاس رہا، تو ایک یہ جنہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی کہ عبد القیس ایک قبیلہ تھا، تو وہ لوگ جو تھے سرکار کی خدمت میں ایک وفد کی شکل میں آئے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے درمیان ایک کفار کا قبیلہ مدر ہے، جب وہ درمیان میں جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں اس میں تو ہم نکل سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ درمیان میں آتے ہیں، ہمیں آنے نہیں دیتے یہاں پہ اور جنگ کرتے ہیں، تو اس لیے اب یہ حرمت والے مہینے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اس کو اپنے لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ اگر یہ حرمت والے مہینے نکل جائیں گے پھر ہم نہیں آ سکتے، وہ درمیان میں قبیلہ ہوگا کفار کا۔ تو یہ حرمت والے مہینے 4 تھے کفار میں، رجب، پھر 3 لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار تھے، اور 1 رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے تھے، اور اس میں کفار بھی جنگ بند کر دیا کرتے تھے، ان مہینوں کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ تو آپ غور کریں کہ وہ کافر ہونے کے باوجود بھی ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے غلط کام، ظلم، ستم چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک ہم مسلمانوں کی حالت ہے کہ یہ 4 تو محترم مہینے ہیں ہی ہیں، لیکن رمضان ہمارے نزدیک ان سب سے زیادہ محترم ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ شیطانیت کتنی زیادہ عروج پر ہوتی ہے، کہ شیطان ابلیس بند ہے، لیکن ہم اپنے نفس کے تابع ہو کر مہنگائی اپنے عروج پر اور لوٹ مار اپنے عروج پر، اور جو اس دفعہ ہمارے کراچی کے اندر رمضان کے اندر ہوا، اللہ تعالیٰ بس سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ قتل و غارت کا ایک بازار گرم تھا، ذرا برابر اللہ کا خوف نہیں، کچھ آخرت کی گرفت کا احساس نہیں کہ وہاں جا کر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان چیزوں کا حساب و کتاب کیسے دیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہماری حالت یہ ہے، تو ہمیں تھوڑا سا درس حاصل کرنا چاہیے کہ وہ زمانے جاہلیت کے کفار ہیں، اس کے باوجود مہینوں کا احترام کر رہے ہیں ادب کے ساتھ، اور اس میں جنگ بندی کر دیتے ہیں، لوگوں کو تنگ نہیں کرتے ہیں، اور ہم ذی شعور ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود پھر وہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں الٹی سیدھی حرکتیں کریں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو سرکار نے پہلے ان سے پوچھا کون سی قوم ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم ربیعہ قوم ہیں، عبد القیس کی ربیعہ قوم ہے۔
سرکار نے فرمایا کہ تمہیں مرحبا، خوش آمدید، تم لوگ نہ شرمندہ ہوئے نہ نادم۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو کر ہمارے پاس آ گئے، اب نہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی اور نہ تم نادم ہوگے، کیونکہ اگر تم مسلمان نہ ہوتے اور ہمارے خلاف جہاد جنگ وغیرہ کرتے تو پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کرتے اور پھر تم نادم بھی ہوتے، شرمندہ بھی ہوتے، اس طرح کہ ہم جا کر تم پہ حملہ کر کے تمہیں مقید کر لیتے، قید میں تم آ جاتے، اس میں تمہیں ندامت ہوتی، شرمندگی اٹھانی پڑتی کہ شکست کی شرمندگی ہوتی، اور پھر تم جب قیدی بنا لیے جاتے تمہیں ندامت ہوتی، افسوس ہوتا کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تمہیں اس ندامت اور شرمندگی سے بچا لیا، تو ہم تمہیں مرحبا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مدر جو کفار قبیلہ ہے وہ موجود ہے، تو کوئی ہمیں فیصلہ کن خبر سنا دے، یعنی ایسا کوئی علم دے دیں کہ ہم جا کر اپنے پیچھے والوں کو بھی بتائیں اور ہمارے بہت سارے معاملات اس علم کی برکت سے حل ہو جائیں، تو اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، ایسا کچھ ہمیں بتائیے۔ تو بڑا پیارا کویسچن تھا۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جنت کی تمنا رکھتے تھے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو منع نہیں فرمایا۔ آپ کا خاموش رہنا بھی اس موقف کے درست، صحیح اور بہتر اور مستحب ہونے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر جنت کی طلب کے لیے عمل کرنا غیر مناسب ہوتا تو سرکار تنبیہ فرما دیتے کہ نہیں، فقط اللہ کے لیے کرو، جنت کے لیے نہ کرو۔ لیکن یاد رکھیں کوئی جنت کے لیے عمل کرے، کوئی جہنم سے بچنے کے لیے عمل کرے، یہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر عمل کرنا ہی کہلاتا ہے۔ ہاں، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ اولا اور افضل یہ ہے کہ نہ جنت کی تمنا ہو، نہ دوزخ سے کا خوف ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بہترین بات ہے۔ لیکن کیا جنت کی کو پیش نظر رکھ کر کوئی نیک عمل کرتا ہے یا گناہ سے اس لیے بچتا ہے کہ اس کو جہنم کا خوف ہے، تو یہ سوچ ناقص ہے اور صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ کثیر صحابہ کرام سے ثابت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ چیز شامل ہے، جنت کی طلب بھی سرکار نے فرمائی ہے، جہنم سے پناہ سرکار نے مانگی ہے، صحابہ کرام اس کی تمنائیں کرتے رہے ہیں، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بعض اوقات مطلب اس قسم کے واقعات ذکر کر دیے جاتے ہیں کہ جس سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ شاید معاذ اللہ جنت کوئی حقیر سی چیز ہے اور اس کی طلب کے لیے، اس کو پانے کے لیے عمل کرنا یہ معیوب ہے، شاید شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ جنت کی اگر بالفرض ایک شخص جنت کا تصور ذہن میں لاتا ہے کہ اگر میں جنت میں چلا گیا، وہاں حوریں ملیں گی، محلات ملیں گے، میں جتنا مرضی سوؤں گا، جو مرضی کھاؤں گا، جو مرضی پیوں گا، نہ وہاں بیمار ہوں گا، نہ بوڑھا ہوں گا، نہ وہاں پہ کوئی غم ہوگا، نہ پریشانی، نہ وہاں سے نکالا جاؤں گا، تو پھر ایسے مقام کے لیے میں عمل کرتا ہوں، تو ہم کہیں کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو۔ نہیں، یہ بالکل بہت اچھی بات ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ انشاءاللہ حدیث کے بقیہ حصے پر بھی کلام ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ